چوتھا بنیادی اصول کہ باہمی اجتہادی اور فروعی اختلافات کے باوجود سلف صالحین رشتہ اخوت کو بہرحال قائم رکھتے تھے اور اس میں دراڑیں نہیں آنے دیتے تھے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل تھے کہ جب نماز میں رکوع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو ایسے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ایسے رکھ لینا ہے رکوع کے دوران، یعنی گھٹنوں پر رکھنے کی بجائے دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکوع کی حالت میں ایسے کر لیتے، اسے تطبیق کہتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے۔ دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ یہ موقف یا یہ رائے مرجوح ہے فقہی حوالے سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نہ صرف یہ کہ ایسے کرتے تھے بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی ایسے کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اگر کس نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہوتے تو کہتے تھے نہیں اندر رکھو، اور کہتے تھے کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ اس کے برعکس سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے نے جناب عبداللہ بن مسعود سے ایسے سنا ہوگا، تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کا بیٹا ایسے ہی نماز پڑھنے لگ گیا۔ تو جناب سعد نے کہا اضرب بکفیک علی رکبتیک، بیٹے درمیان میں ہاتھ نہ رکھو، گھٹنے پہ رکھو۔ دوبارہ پھر ایک دفعہ اس نے نماز پڑھی تو پھر ایسے ہاتھ رکھے دونوں گھٹنوں کے درمیان میں۔ تو جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اِنَّا نُهِينَا عَنْ هَذَا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ہمیں ایسے کرنے سے روکا ہے، ہمیں روکا گیا ہے ایسے کرنے سے۔ وَأُمِرْنَا أَن نَضْرِبَ بِالْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھیں رکوع کرتے ہوئے۔ اب یہی اختلافات اگر ہمارے دور میں ہوں تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ خود کیجئے گا۔ اب عہد نبوی کے اندر یہ کوئی معمولی اختلاف نہیں ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنی، بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا اور وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور بعد میں حکم آیا گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا، لیکن ناسخ جناب ابن مسعود کے علم میں نہ آ سکا۔ اب یہاں دوسرے کی رائے کا احترام ہمارے بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ان کے ساتھ جائیں تو پھر ویسے کرنے لگتے ہیں۔ یہ احترام نہیں ہے، یہ تو آپ کا موقف ہی کوئی نہیں۔ کبھی آپ نے یہاں ہاتھ باندھ لیے، کبھی یہاں باندھ لیے، کبھی چھوڑ دیے، اس کو نہیں احترام کہتے۔ جس نتیجے پہ آپ پہنچے ہیں اس پہ آپ عمل کریں، آپ اس کے مکلف ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا ہے، تطبیق کرنی ہے، بیچ میں رکھنا ہے۔ جناب سعد رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں واضح طور پہ کہ نہیں گھٹنوں پہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد احترام یہ ہے کہ اس فقہی اختلاف کی وجہ سے اس کی شخصیت پہ فتوی بازی نہ کریں، حرف زنی نہ کریں، بدگمانی نہ کریں، تانا زنی نہ کریں۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس موقف کا جب جناب سعد کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا جناب ابن مسعود ٹھیک کہتے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے ایسے کرتے ہوئے، لیکن صدق اخی، میرا بھائی ابن مسعود سچے ہیں اپنی جگہ پر، ہم ایسے کیا کرتے تھے، پھر ہمیں روک دیا گیا
اور پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا کریں۔ یہ احترام ہے کہ جو ان کی دلیل تھی اس کی طرف بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو، شاگرد کو بتا دیا کہ ان کی یہ دلیل ہے اور وہ اس وجہ سے ایسے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ کہا کہ چلو بیٹے کبھی کبھی ایسے بھی کر لیا کرو بغیر کسی دلیل کے۔ ہم رواداری کا مطلب بعض دفعہ مداہنت بنا لیتے ہیں، نہیں، سنت پہ عمل ہو، تمسک ہو، جس کو آپ سنت سمجھتے ہیں اسے آپ کیوں چھوڑیں؟ آپ تو اسے سنت سمجھتے ہیں تو اس کو مت چھوڑیں جس کو آپ اللہ کے نبی اسلام کی سنت سمجھتے ہیں۔ لیکن اس وجہ سے کہ دوسرا اس سنت پہ کسی اجتہادی اور فروعی اختلاف کی وجہ سے یا اپنے پاس موجود کسی دلیل کی وجہ سے عمل نہیں کر رہا، اس کی شخصیت کو مجروح نہ کرے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔